السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ صدق الله مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی تفسیر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ آج دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 97 اور 98۔ اس آیت سے پہلے جو آیت گزری ہے اس سے اور اس کا تعلق، اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت کا شان نزول اور اس کی مختصر تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس سے پیشتر محفل علمی، مجلس علمی کے متعلق ایک بڑی ہی پیاری روایت ہے، حدیث پاک ہے، میں وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، بغور سماعت فرما لیں، اس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی شریف میں نماز کے بعد آپ کچھ بیان فرما رہے ہیں۔ عام طور پر معمول تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرماتے تھے، صحابہ اکرام بیٹھ جاتے تھے، سنتے تھے۔ اکثر نماز کے بعد، کیونکہ نماز میں سب لوگ حاضر ہو جاتے تھے، اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان فرماتے تھے۔ اتفاق سے ایک مرتبہ مجلس لگی ہوئی ہے، محفل جمی ہوئی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان فرما رہے ہیں۔ 3 حضرات آئے، ان میں سے ایک دیکھے کہ مجلس لگی ہوئی ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان فرما رہے ہیں، وہ آئے اور محفل میں اندر آ کر کے بیٹھے، اور ایک شخص دور ہی کھڑے رہے اور مجلس کے باہر، یعنی جہاں مجلس ختم سے تھوڑی دور، وہیں پر وہ رکے رہے اور سنتے رہے، مگر تیسرے شخص وہ واپس چلے گئے، پیٹ پھیر کر کے واپس چلے گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں 3 حضرات کے متعلق ایک بڑی بہترین کہاوت اور ایک مثال بیان فرمائی۔ صحابہ اکرام بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ حضور فرماتے، جانتے ہو 3 اشخاص کا معاملہ؟ ایک شخص نے دیکھا، اللہ کی پناہ میں آنے کی کوشش کی، اور وہ اللہ کی پناہ میں آیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی پناہ میں لے لی۔ اور ایک شخص وہ دور رہا، یعنی حیا اس نے محسوس کی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے حیا فرمائی۔ اور ایک شخص پیٹ پھیر کر کے بھاگا، پیٹ پھیر کر کے چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی رحمت سے اسے محروم فرما دیا۔ اب یہ مثال حضور نے بیان فرمائی تو صحابہ اکرام اس وقت سمجھ نہیں پائے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وہ شخص، 3 شخص آئے، ان میں سے وہ شخص جو آ کر کے مجلس میں بیٹھے اور کلام اللہ اور کلام الرسول کو سنے، وہ گویا وہ اللہ کی پناہ میں آ گئے، اللہ کی حفاظت میں آئے، اللہ نے انہیں اپنی پناہ میں لے لیا۔ اور وہ جو حیا محسوس کر کے، کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ مجلس میں
خاص طور پر جہاں علمی گفتگو ہو رہی ہو وہاں پر آنے میں تھوڑا شرم اور حیا محسوس کرتے ہیں، وہ دور ہی بیٹھ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ انہوں نے حیا کی، اللہ تعالیٰ نے بھی حیا فرمائی، مطلب اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے ان کو بھی پورا حصہ نہیں ملا، اور وہ جو خالی دیکھے اور واپس چلے گئے وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہ گئے۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی میں، اس روایت کی روشنی میں محدثین فرماتے ہیں کہ جب مجلس علمی ہو، اللہ کے گھر میں مجلس علمی ہو جہاں علمی گفتگو ہو رہی ہو، اس مجلس میں شریک ہونا گویا وہ اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو حیا محسوس کر کے دور رہتے ہیں وہ اس رحمت سے کچھ حصہ نہیں پاتے ہیں۔ لہٰذا اس مجلس علمی کا ایک بہت ہی اہم مرتبہ ہے۔ مجلس علمی کو معمولی اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہاں کیا ہے، ہم کو تو گھر بیٹھے بیٹھے بہت کچھ سننے میں ملے گا، نیٹ پر جا کر کے بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملے گی، کتابیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، ہم کتابیں دیکھ کر کے حاصل کر لیں گے۔ بات صحیح ہے، آپ کے گھر میں کتابیں ہیں، آپ کے ہاتھ میں پوری لائبریری ہے، آج تو پورے ہاتھ میں لائبریری آ گئی ہے، ہاتھ میں موبائل ہے اور اس میں ایک چھوٹی سی چپ ہے، اس میں ہزاروں کتابیں موجود ہیں، ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں تو ہاتھ میں لائبریری ہے، کتاب دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس مجلس کی برکتیں نہیں ملیں گی۔ تو اس مجلس کی محفل کی برکتیں کچھ اور ہیں، اس لیے کوشش یہ کریں کہ اپنی اس مجلس میں بھی بیٹھ کر کے اس کا ایک الگ ثواب اور اللہ کی رحمتیں بھی حاصل کریں۔ باقی جو علم ملنا ہے یہاں بھی ملے گا اور اپنے مطالعے سے بھی حاصل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے نماز کے متعلق بھی آپ کو اس بات کا علم ہے کہ گھر پہ پڑھیں گے تو بھی ثواب ملتا، نماز ہو جاتی ہے، گھر پہ پڑھ لیتے تو بھی نماز ہو جاتی ہے، مسجد میں آ کر کے کیوں پڑھنے کا حکم ہے؟ مسجد میں آ کر کے جو جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کے لیے 27 درجہ زیادہ ثواب ہے۔ اجتماع اور اس مجلس علمی کا ایک بڑا ہی اہم مرتبہ ہے، اسی لیے ایک حدیث پاک میں اللہ کے حبیب ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں، جب تم دیکھو کہ جنت کی کیاری سے تمہارا گزر ہو رہا ہو تو اس سے چر لیا کرو۔ یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا کہ جنت کی کیاری سے اگر تمہارا گزر ہو تو اسے چر لیا کرو، اس لیے کہ جانور جب چلتا ہے اگر اس کو اچھی خاصی ہری چراگاہ نظر آتی ہے، اچھی گھاس پھوس کھانے کی چیزیں، تو جانور خاموش نہیں جاتا ہے، وہ چر لیتا ہے، کچھ نہ کچھ کھا ہی لیتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین تشبیہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں جنت کی کیاری نظر آئے تو چر لیا کرو۔ کیاری میں کیا ہوتے ہیں؟ پھول ہوتے ہیں، کیاری میں اچھے خاصے پودے ہوتے ہیں، تو جانور تو چر لیتے ہیں، مگر ہمارے لیے جو چرنے کا حکم فرما رہے ہیں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جنت کی کیاری سے مراد مجلس علمی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی کیاری سے گزر ہو، یعنی تم وہاں سے گزر رہے ہو کہ جہاں علمی گفتگو ہو رہی ہو، مجلس علمی سجی ہو، اس میں آپ شامل ہو کر کے علم حاصل کر لو تو وہ جنت کی کیاری سے چر لینا ہے۔ ثواب الگ ہے، علم دین حاصل کرنا الگ ہے، اور سب سے عظیم چیز یہ ہے کہ کلام اللہ کی تفسیر یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری، بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم کلام اللہ کو، قرآن مقدس کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے نہیں، اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو قرآن مقدس کی تفسیر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے، پہلے ترجمہ سن لیجئے، قُلْ اس کا مطلب آپ کہیے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے آپ کہیے، آپ فرمائیے، من کان عدوا، جو دشمن ہوگا، عدو عربی میں بولا جاتا ہے دشمن کو، من کان عدوا جو دشمن ہوگا، لجبریل جبریل کا، جبریل کون ہے؟ اللہ کے فرشتے ہیں، بلکہ سارے فرشتوں میں سب سے زیادہ مقرب، یعنی اللہ سے سب سے زیادہ قریب، اور سارے فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا جو دشمن ہوگا جبریل کا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ کیونکہ اس نے اتارا ہے عَلَىٰ قَلْبِكَ تمہارے دل پر بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ یعنی جو اتارا ہے اس نے وہ یعنی قرآن جو تصدیق کرتا ہوا ان تمام کی جو ان کے سامنے ہے وَهُدًا اور وہ ہدایت ہے وَبُشْرَىٰ اور بشارت ہے خوشخبری ہے للمؤمنین مومنوں کے لیے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال جو دشمن ہوگا اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبریل اور میکائیل کا فإن اللہ عدو للکافرین بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا، لفظ بلفظ میں نے آپ کے سامنے ترجمہ عرض کیا ہے۔ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول کے متعلق میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا ہے، شان نزول کا مطلب کس موقع پر یہ آیت اتری، کیونکہ کوئی خاص موقع ہوتا تھا جب آیت نازل ہوتی تھی۔ یہ آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے جو اتارا 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا، ایک ساتھ مکمل قرآن اترا نہیں ہے۔ اور پچھلی کتابوں کے متعلق جیسا کہ تورات کے متعلق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات جو اتاری گئی مکمل پوری کتاب تفتی کی شکل میں کوہ طور پر اتاری گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر کے آ گیا، وہاں کوئی واسطہ نہیں ہے، بلا واسطہ ڈائریکٹ کتاب اتری، حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے۔ لیکن قرآن اس طرح سے نہیں اترا، بلکہ حضرت جبریل اللہ کی بارگاہ سے لے کر کے آتے تھے حضور کی بارگاہ میں، اور پھر پڑھ کر کے سناتے تھے اللہ کا کلام، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھ لیتے تھے اور حضور کے سینے میں وہ محفوظ ہو جاتا تھا۔ جب جبریل پڑھ کر کے چلے جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے وہ پڑھ کر کے سناتے تھے۔ اس طرح سے قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ تو قرآن کے نزول، قرآن کے نازل ہونے کی جو مدت ہے 23 سال کی، تو ایک ساتھ نہیں اترا بلکہ تھوڑا تھوڑا، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت، کبھی کبھی پوری سورت نازل ہوئی، اور جب کوئی خاص موقع ہوتا اس کے مطابق ہی آیت نازل ہوتی تھی۔ تو جس موقع پر کوئی آیت نازل ہوئی اس کو شان نزول کہا جاتا ہے، یعنی جس موقع پر وہ آیت نازل ہوئی وہ موقع کیا تھا، کون سا وقت تھا، کیا حالات تھے، اس موقع کو، ان حالات کو، اس کو شان نزول کہا گیا۔ یہاں پر اس آیت کے شان نزول کے متعلق مفسرین کرام نے یہ بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ شان نزول کا بھی جو پتہ چلا، ہم کو کیسے پتہ چلا کہ اس کا شان نزول کیا ہے، مفسرین کو کیسے پتہ چلا؟ چونکہ قرآن کے نازل ہونے کا پورا دور صحابہ کرام نے دیکھا، اور صحابہ کرام میں سے اکثر جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے علم حاصل تھا، جنہوں نے قرآن کو حضور کی زبان مبارک سے سنا اور یاد کر لیا تھا، شان نزول کا بھی ان کو پتہ تھا، پھر انہوں نے بیان کیا کہ یہ اس موقع پر نازل ہوئی، یہ اس موقع پر نازل ہوئی، تو وہ محفوظ کر لیا گیا کہ کس موقع پر نازل ہوئی۔ اسی لیے مفسرین اکرام نے ان کو جمع کر لیا اور وہ روایت بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی۔ اب یہاں چونکہ جو مفہوم ہے، جو مضمون ہے آیت پاک کا، تو اس آیت کے مضمون سے ہی کھل کر کے سامنے یہ بات آ رہی ہے کہ کوئی ایسا شاید موقع رہا ہوگا کہ کچھ لوگ حضرت جبریل سے دشمنی کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو جبریل کا دشمن ہوگا اللہ تعالیٰ اس کا دشمن ہے، یعنی وہ اللہ کا دشمن ہے۔ جو میکائیل کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہے، جو فرشتوں کا دشمن ہوگا، جو رسولوں کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو یہاں یہ دشمنی کا تذکرہ کیوں آیا؟ یہ دشمنی کا کیا معاملہ تھا؟ حقیقت یہ ہے، پچھلی آیت کی آپ تفسیر اگر آپ کے ذہن میں ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، تو شاید آپ کو اس کا علم حاصل ہو جائے۔ اشارہ دے رہا ہوں تو آپ کو بات یاد آ جائے گی۔ اس سے پہلے کی جو آیات گزری ہیں
ان میں یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ یہود جو اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ہم ایمان لائے، تورات پر ہم ایمان لائے، اور اس بات کا وہ لوگ مسلمانوں کے سامنے اظہار کرتے تھے کہ ہم جنت کے حقدار ہیں، جنت میں ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، ان سب کا رد ہو چکا، ان سب کی تردید ہو گئی اور ان کا جواب دیا گیا۔ تو یہودیوں کی ایک بڑی بیوقوفی کا اظہار یہاں پر یہ بھی ہو رہا ہے کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت کے ہم حقدار ہیں، جنت میں ہم جائیں گے، لیکن ان کی اتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ یہ اللہ سے دشمنی مول لے رہے ہیں، اللہ سے دشمنی مول لے رہے ہیں۔ اب آپ بتائیے، جو اللہ سے دشمنی مول لے تو کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ جو اللہ کا دشمن ہوگا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو اسی چیز کا یہاں پر اظہار ہو رہا ہے کہ یہودی حضرت جبریل امین علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے۔ اب وہ دشمنی کیا تھی؟ دشمنی کا انداز کیا تھا؟ کس طرح کی دشمنی تھی ان کو؟ جب بھی کبھی بات آتی فرشتوں کی، خاص طور پر حضرت جبریل امین علیہ السلام کی، تو ان کی شان میں توہین کرتے تھے، گستاخی کرتے تھے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے بارے میں برا بھلا کہتے تھے کہ اس نے ہمارے باپ دادوں پر، ہمارے پرکھوں پر عذاب نازل کیا ہے، اس نے جو ایسا کیا ہے ویسا کیا ہے۔ اور سب سے بڑی جو ان کو حضرت جبریل سے دشمنی تھی، جانتے ہیں وہ کیا تھی؟ حضرت جبریل سے دشمنی یہودیوں کو اس لیے تھی کہ وہ کہتے تھے کہ پہلے جو کتابیں اللہ کی نازل ہوئیں وہ انبیاء پر، رسولوں پر جو نازل ہوئیں وہ بنی اسرائیل سے تھے، اور ان کو جب اللہ نے دے کر کے بھیجا اپنا پیغام، وحی اور کتاب، تو ان کو بنی اسرائیل میں آنا چاہیے تھا، بنی اسرائیل میں نہیں گئے، بنو اسماعیل میں گئے۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے ہیں، اور یہ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل میں سے ہیں۔ تو ان کو اس طرح کا بھی ایک تعصب تھا کہ جتنے نبی آئے وہ ہماری برادری میں آئے، لیکن جبریل نے یہ ان کی طرف وحی لے جا کر کے ہمارے یہاں سے یہ مقام اور یہ منصب، یہ عہدہ وہاں پہنچا دیا۔ یعنی نبوت کے منصب کو، نبوت کے عہدے کو حضرت جبریل نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر لا کر کے رکھ دیا، اس لیے حضرت جبریل سے دشمنی کرتے تھے۔ حالانکہ اتنی بڑی بیوقوفی ہے، ان کی اتنی بڑی بیوقوفی ہے، یہ نبوت کا منصب، نبوت کا عہدہ یہ انسانوں کے دینے یا اللہ کی کسی مخلوق کے دینے سے نہیں ہے، بلکہ یہ منصب نبوت اللہ تعالیٰ خود عطا فرماتا ہے۔ یہ اتنی بڑی بیوقوفی یہ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جبریل وہاں لے کر کے چلے گئے تو نبوت ادھر چلی گئی، نبوت تو ہماری برادری میں تھی، ہمارے خاندان میں تھی اور بنو اسرائیل میں تھی، وہاں لے کر کے چلے گئے۔ اس کا بھی جواب قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے جس کو رسول بنانا ہوتا ہے، اللہ یجتبی بالرسل، اس طرح کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو جسے اپنا رسول بنانا ہوتا ہے، جسے پیغمبر بنانا ہوتا ہے، جسے نبی بنانا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خود انتخاب فرماتا ہے۔ اس چیز کا کسی کو اختیار نہیں دیا گیا ہے، یا قوم کو یا امت کو اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ تم چن لو، جیسے کہ خلیفہ چن لیتے ہیں، اپنا نمائندہ چن لیتے ہیں، امام چن لیتے ہیں، کہ جیسے اگر کسی کو امام بنانا ہے تو آپ نے چن لیا، اپنا نمائندہ بنانا ہے تو کسی کو چن لیا، انتخاب کر لیا، لیڈر بنانا ہے اپنا تو اس کو آپ نے چن لیا، ووٹنگ کر لی، منتخب کر لیا۔ تو یہ چیزیں تو چننے کی ہیں، مگر نبوت اور رسالت یہ ہمارے انتخاب سے نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ہی انتخاب ہے۔ اللہ جسے چاہے نبی بنائے، رسول بنائے، اور اللہ کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے۔ لہٰذا یہیں سے ان کا رد ہو گیا اور ان کے عقیدے اور ان کے فکر کی تبدیل ہو چکی، ان کی فکر باطل ہے کہ حضرت جبریل نے غلط کیا، معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہے، اور فرشتوں کا معاملہ یہ ہے اللہ کے حکم کے ایک بال برابر بھی وہ خلاف ورزی نہیں کر سکتے، جو اللہ کا حکم ہے وہی وہ کرتے ہیں، اس کے علاوہ اپنی طرف سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یعلمون ما تفعلون، جو تم کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اسی کے مطابق وہ کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں آ گئی، اس لیے عرض کر رہا ہوں آپ کی معلومات کے لیے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام
جو 4 مقرر فرشتوں میں سے حضرت اسرائیل نام آپ نے سنا ہے، جن کو عام طور پر ہم لوگ ملک الموت کہتے ہیں۔ روح نکالنے کے لیے جو فرشتے مقرر ہیں جن کا نام حضرت اسرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ کام سونپا گیا ہے، یہ ان کو اختیار دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم فرمایا ہے جس کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس کی روح نکالنا ہے۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت کے بارے میں بھی کبھی کبھی عوام کے اندر بڑی ایک بیکار سی زبان استعمال کی جاتی ہے کہ ان کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، اس کے پاس جانا چاہیے تھا، یا کبھی اس طرح سے بھی کہتے ہیں ان کو دھوکہ ہو گیا، اللہ کا حکم کسی اور کے لیے تھا اور ان کو آ کر کے اٹھا لیے۔ تو جہالت کی بنیاد پر کچھ لوگ کہتے ہیں، کیونکہ جن سے ہماری عقیدت ہے، محبت ہے، جیسے بیٹا ہے، باپ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، کوئی بہت قریبی ہیں، ان کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت کبھی کبھی شیطان ذہن پہ سوار ہوتا ہے تو کہتے ہیں ان کو ابھی نہیں اٹھانا چاہیے تھا، ان کی روح ابھی نہیں قبض کرنا چاہیے تھا، وہ آ گئے قبض کر کے لے کے چلے گئے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ایسا ہرگز نہیں، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے اس کے مطابق ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام کا، اور یہ بھی سب کی اجل وقت موت مقرر ہے، لکھ دیا گیا ہے، ایک ساتھ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، قرآن پاک میں اللہ نے جب کسی کی اجل آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے تو اسے مؤخر نہیں کیا جاتا ہے، ٹالا نہیں جاتا ہے، وقت نہیں دیا جاتا ہے، جو وقت مقرر ہے اسی وقت وہ آئے اور نکال کے لے کے چلے گئے، ختم۔ زندگی کیا ہے؟ بس یہ روح جب تک ہے تب تک ہماری زندگی ہے، اور جس وقت حضرت ملک الموت آئے، روح نکال لیے، زندگی ختم، پھر اس جسم کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، مٹی میں دفن کر دیا جاتا۔ تو یہ کہنا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دھوکہ ہو گیا یہ بھی غلط ہے، یہ غلط فکر ہے، جہالت ہے، ایسا کبھی نہیں کہنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہودیوں کے متعلق ایک خاص طور پر یہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب اس کا شان نزول جو مفسرین کرام نے بیان فرمایا، خاص طور پر تفسیر کبیر، تفسیر عزیزی، تفسیر روح البیان وغیرہ میں، اور کن حدیثوں کے حوالے سے جو یہ شان نزول بیان کیا گیا ہے، طبرانی میں ہے، بیہقی میں ہے، مسند امام احمد بن حنبل وغیرہ میں، کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ایک علاقہ ہے فدق، مدینہ شریف سے کچھ قریب، اس علاقے کے جو یہودی رہنے والے تھے وہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کا سردار عبداللہ بن سوریہ کے ساتھ وہ پوری یہودیوں کی جماعت آئے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے، جانچنے کے لیے کہ واقعی یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، کیونکہ ان کو تورات میں بتا دیا گیا ہے کہ اللہ کے آخری نبی کس شان کے ساتھ آئیں گے۔ یہ میں نے کئی بار ذکر کیا ہے کہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں، آسمانی ساری کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا ہے کہ میرے جو آخری نبی آئیں گے وہ اس شان کے ساتھ ہوں گے۔ تو ان کی شان کیا ہوگی، ان کے صفات کیا ہوں گے، ان کے اخلاق کیا ہوں گے، اور ان کی فضیلت کیا ہے، وہ ساری چیزیں پوری کتابوں میں بیان کر دی گئی ہیں۔ تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، زبور میں بھی ہے۔ تو تورات میں جو چیزیں انہوں نے پڑھا تھا، اب وہ جانچنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اور ان کا جو سردار ہے عبداللہ بن سوریہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ ہم نے اپنی کتابوں میں جو آخری نبی ہونے کی پہچان اور علامتیں پڑھی ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کی تحقیق کریں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، تم کو تحقیق کرنا، تحقیق کرو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے سونے کا کیا حال ہے، سونے کے متعلق، یہ وہ گولڈ سونا نہیں بلکہ سونا نیند کے، تو اس نے سوال کیا کہ آپ کے سونے کا کیا حال ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہماری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ جواب میں ارشاد فرمایا آنکھیں صرف سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے، دل نہیں سوتا ہے۔ تو اس نے کہا ہاں، ہم نے تورات میں پڑھا تھا کہ جو اللہ کے آخری نبی ہوں گے ان کی یہ شان ہوگی کہ صرف آنکھیں سوئیں گی، دل بیدار رہتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں چند اور باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بالکل، ہم کو کوئی اعتراض نہیں، جتنی باتیں پوچھنا ہو پوچھو۔ پوچھا کیا وجہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے
تو کبھی ماں کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی باپ کی شکل میں ہوتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے بچے کی تخلیق یا انسان کی پیدائش کا، تو میاں بیوی میں جب اختلاط ہوتا ہے، دونوں ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، پھر دونوں کے ملنے کی وجہ سے نطفہ جو مرد کا نطفہ نکل کر کے بیوی کے رحم میں داخل ہوتا ہے، تو دونوں کی منی وہاں پر موجود ہوتی ہے، اور جس کی منی غالب آتی ہے بچہ اس کی شکل اختیار کرتا ہے. یعنی اگر شوہر کی منی غالب آتی ہے تو بچہ باپ کی شکل میں ہو جاتا ہے، اور ماں کی منی غالب ہوتی ہے، بیوی کی منی غالب ہوتی ہے تو بچہ ماں کی شکل اختیار کرتا ہے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. تو اس نے کہا بالکل صحیح ہے. پھر اس نے ایک سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ بچے کا کون سا عضو ماں کی منی سے بنتا ہے اور کون سا عضو باپ کی منی سے بنتا ہے؟ اعضاء پارٹس جو بنتے ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ، کان، ناک، چہرہ، یہ ہڈیاں وغیرہ، یہ سب کس منی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہڈی اور پٹھے جو ہے وہ ماں کی منی سے، اور گوشت، خون، بال اور ناخن یہ ماں کی منی سے بنتے ہیں. اب اس نے کہا ہاں بالکل آپ نے سچ کہا. یعنی جیسے جیسے حضور جواب دیتے جا رہے ہیں وہ تصدیق بھی کر رہا ہے، کیونکہ وہ پڑھ چکا ہے، اس کو معلومات حاصل ہے، تورات میں یہ چیزیں ہیں بول کے، اور جتنے سوال وہ کرتا جا رہا ہے ہو بہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب پیش فرما رہے ہیں جو کتاب میں ہے، تورات میں اس کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد اس نے پوچھا جنتیوں کو جنت میں سب سے پہلی غذا کون سی دی جائے گی؟ جنت میں جب جنتی جائیں گے تو وہاں پہلی غذا کون سی ہوگی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مچھلی اور بیل کا گوشت. الحمدللہ آج تو سب لوگ خوش ہو گئے ہوں گے. یہاں تو ہم لوگ بیل کا گوشت ہی زیادہ کھاتے ہیں. تو جنتیوں کو بھی جنت میں یہ غذا دی جائے گی، مچھلی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مچھلی اور بیل کا گوشت. بعض روایات میں ہے کہ اور زمین کی روٹی، یعنی زمین سے جو پیداوار ہے، گیہوں ہے، اس کی روٹی بھی. تو اس نے عبداللہ بن سوری نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک آپ نے کہا، صحیح جواب آپ نے دیا. پھر اس نے ایک سوال کیا بتائیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کون سی غذا حرام کر لی تھی؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کئی 100 سال گزر چکے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے اوپر کوئی غذا حرام کر لی تھی. وہ کون سی غذا حرام کر لی تھی اور کیوں کی تھی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو عرق النساء کی بیماری تھی. عرق النساء ایک قسم کی ایک بیماری ہوتی ہے. ابھی آج اس کا نیا نام کچھ اور ہو سکتا ہے. یہ پیروں میں، یہ خاص طور پر پنڈلی سے لے کر ران تک، پیچھے کولے تک کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، بہت سخت درد ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ کھچاؤ کی، رگوں کی وہ بیماری جس کو عرق النساء کہا گیا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ مرض تھا، تو اس لیے آپ نے یہ نظر مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے تو میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لوں گا. چونکہ اس وقت سب سے مرغوب غذا، یعنی بہت شوق سے جو غذا کھائی جاتی تھی وہ اونٹ کا گوشت تھا اور اونٹنی کا دودھ تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ اگر مجھے شفا حاصل ہو جائے تو میں اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ اپنے اوپر حرام کر لوں گا. تو اس نے بالکل تصدیق کر دی کہ ہاں بالکل یہ صحیح ہے، یہ بھی تورات میں آیا ہے. پھر اس نے کہا کہ باتیں تو آپ نے سچی کہی ہیں، بس ایک بات اور بتا دیجیے. دیکھیے اب وہ اپنے مطلب کی بات کر رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ایمان نہیں لانا تھا، مگر وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کون سا ایسا بہانہ ملے، کون سا ایسا راستہ ملے کہ ہم ان سے راہ فرار اختیار کریں. ہوتا یہی ہے کہ جس کا ذہن، جس کا دل باطل سے بھرا ہوا ہے، اگر حق بات اسے بتائی جائے تو وہ جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وہ راستہ ڈھونڈتا ہے کہ میں کیسے یہاں سے نکل جاؤں. تو وہ یہودیوں کا سردار عبداللہ بن سوریہ کہتا ہے کہ ایک بات یہ بتا دیجئے، آپ پر میں ایمان لے آؤں گا، اگر آپ یہ بات بتا دیں گے تو میں ایمان لے آؤں گا.
کہتا ہے آپ کے پاس وحی کون لے کر کے آتا ہے؟ وحی یعنی اللہ کا حکم، اللہ کا پیغام، یہ وحی کون لے کے آتا ہے؟ اور آپ کا رفیق اور غمگسار کون ہے؟ رفیق آپ کا ساتھی، غمگسار کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ سے میرے پاس جبریل آتے ہیں۔ جب حضرت جبریل کا نام آ گیا تب حضور نے فرمایا کہ یہ جبریل میرے غمگسار بھی ہیں، میرے رفیق بھی ہیں، اور سارے نبیوں کے رفیق رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ سے وہ پیغام لے کے آتے تھے، بس اتنا سننا تھا۔ اس نے کہا ہم ایمان نہیں لائیں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ حضور نے فرمایا کیوں؟ تو بولے کہ وہ یہودیوں کا دشمن ہے، وہ ہماری قوم کا دشمن ہے، اس لیے کہ اس نے جو ہے ہمارے اوپر بہت بڑے بڑے عذاب نازل کیا کہ ان کی وہ لے کر اللہ کا حکم ہوتا تھا لیکن وہ عذاب لے کر کے آتے تھے، کبھی پتھروں کا عذاب نازل کر دیا، کبھی خسف مسخ وغیرہ کر دیا، اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے، وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کے دشمن ہیں۔ تو بس یہ اس نے جیسے ہی کہا حضرت جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں یہ آیت لے کر کے آ گئے، اللہ کا یہ پیغام لے کر کے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل من کان عدوا لجبریل، آپ فرما دیجئے جو جبریل کا دشمن ہے، اس لیے دشمن ہے کہ وہ آپ کے پاس لا کر کے اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور اللہ کی وحی آپ کے پاس لے کر کے آ رہے ہیں، اس لیے اگر کوئی ان کا دشمن ہے تو آپ فرما دیجئے اللہ ان کا دشمن ہے، یعنی وہ کافر ہے اور وہ ایمان والا ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، یعنی کافر اللہ کے دشمن ہیں۔ یہیں سے ان کا جواب بھی ہو گیا، ان کے ایمان کا سب پردہ فاش ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ یہ ایمان والے ہی نہیں ہیں اور ان کو ایمان لانا بھی نہیں ہے، کیونکہ جو حضرت جبریل سے دشمنی کر بیٹھے ہیں وہ ان کا ایمان کیا ہوگا؟ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی بارگاہ میں وحی لے جانے کا کام سونپا ہے ان سے دشمنی کر بیٹھے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ شروع میں بھی بتایا کہ ان کو حضرت جبریل امین علیہ السلام سے جو دشمنی تھی اس کی ایک وجہ، سب سے بڑی یہ وجہ جو کہ اس نے بھی عبداللہ بن سوریہ نے ذکر کر دیا، حضور کے سامنے ہی بتا دیا کہ پہلے نبوت جو ہے وہ ہمارے قوم بنی اسرائیل میں ہوتی تھی اور یہ لے کر کے آپ کے پاس چلے آئے، آپ کے پاس لے کے چلے آئے۔ حضور مسکرانے لگے، حضور نے فرمایا کتنی بڑی بیوقوفی ہے، جبریل کو اختیار نہیں ہے کہ وہ میرے پاس نبوت لے کے آئیں، یہ تو میرے رب کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے، یہ تو رب تبارک تعالیٰ کا انتخاب ہے، لہٰذا مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے، اللہ نے رسول بنایا ہے، جبریل نے نبی اور رسول نہیں بنایا ہے۔ پھر بھی وہ منہ پھیر کر کے بھاگے، انہوں نے کہا کہ ہم کو ایمان نہیں لانا ہے۔ حضور نے فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے۔ تو اس آیت پاک میں یہاں پر صاف طور پر اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ ذکر فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے، فإنہ نزلہ علی قلبک، اس لیے کہ انہوں نے آپ کے دل پر اتارا، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام حضرت جبریل لا کر کے حضور کی بارگاہ میں پڑھ کر کے سناتے تھے تو وہ حضور کے دل پر، حضور کے سینے میں محفوظ ہو جاتا تھا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیتا۔ مصدقا لما بین یدیہ، جو حضرت جبریل لے کر کے آئے، یعنی قرآن جو حضور کی بارگاہ میں لے کر کے آئے، پڑھ کر کے سنائے، دل میں حضور کے محفوظ ہو گیا، یہ وہ قرآن ہے جو تصدیق کرتا ہوا ہے پچھلی کتابوں کی، یعنی جو تمہاری تورات میں ہے وہ قرآن بھی اس کی تصدیق کر رہا ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ ہاں تو تم کو تو اور زیادہ مان لینا چاہیے کہ جو ہماری کتابوں میں پہلے تھا قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے تو اب تو مان لینا چاہیے، اگر اس کے خلاف ہوتا تب تو تم کہہ سکتے تھے کہ یہ قرآن ہم نہیں مانیں گے اس لیے کہ اس میں کچھ اور ہے، ہماری کتابوں میں کچھ اور ہے، بلکہ ان کی جو کتابوں میں تھا قرآن میں اس کی تصدیق بھی ہو گئی ہے، اس کی وضاحت بھی ہو گئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ جو قرآن ہم نے اتارا ہے یہ مکمل سراپا ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، مکمل ہدایت ہے۔ جو قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، قرآن پر عمل کر لیتا ہے، وہ ہدایت کے راستے پر ہوتا ہے۔ اور بشرا، اس میں بشارت ہے، خوشخبری ہے، جو قرآن پر پوری طرح سے عمل کر لیتے ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور جو قرآن کو نہیں مانتے ہیں ان کے لیے جنت کی بشارت کہاں سے، بلکہ ان کے لیے تو جہنم کا وعدہ ہے۔ تو یہیں سے ان کے
ان کے دعوے کا پول کھل گیا کہ جو وہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم جنتی ہیں، ہم جنت میں جائیں گے، ان کے دعوے کی پول کھل گئی۔ اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا کہ قرآن میں ہدایت بھی ہے اور بشارت ہے، کس کے لیے؟ یہودیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مومنین کے لیے ہے، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ کے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے۔ پھر دوبارہ اس کو پھر تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پہلے تو صرف حضرت جبریل کا ذکر آیا تھا، اب اس آیت میں جو دوسری آیت ہے، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، اب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب یہ بھی دیکھو، جو اللہ کا دشمن ہوگا، جو فرشتوں کا دشمن ہوگا، جو اس کے رسولوں کا دشمن ہوگا، اور پھر تاکید کے ساتھ دوبارہ ذکر حضرت جبریل، حضرت میکائیل کا دشمن ہوگا، تو وہ شخص کافر ہے، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن، یعنی کافر اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے دشمن ہی رہیں گے، چاہے وہ لاکھ اچھائیاں کرتے رہیں، کتنی بھی خوبیاں ان کے اندر ہوں، چہرے مہرے کے اعتبار سے، حسن اخلاق کے اعتبار سے، مال و دولت کے اعتبار سے، سخاوت کے اعتبار سے کتنی بھی خوبیاں ان کے اندر آ جائیں، لیکن کافر ہیں تو یہ سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کے محبوب نہیں ہو سکتے، ایمان والے ہی اللہ کے محبوب ہو سکتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی اس آیت سے بالکل واضح ہو گیا، ظاہر ہو گیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ کافر ہم نے نہیں کہا ہے بلکہ اللہ نے کہا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے ان کو کافر کافر کیوں بولتے ہیں؟ جن کو بھی کافر کہا جاتا ہے، جو بھی کافر ہیں، ان کو کافر اللہ کی طرف سے فرمایا گیا ہے، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے۔ قرآن ہماری زبان سے نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے جو حضور کی زبان سے نکلا، تو وہاں کافر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کو کسی کو کافر مت کہو، کسی کو کافر مت کہو۔ جن کو اللہ نے کافر کہا ہے ان کو ہم کافر کہتے ہیں، ہم اپنی طرف سے کسی کو کافر نہیں کہتے ہیں۔ اور اللہ نے کس کو کافر فرمایا ہے؟ جو اللہ کے دشمن ہیں وہ کافر ہیں، جو اللہ کے رسول کے دشمن ہیں وہ کافر ہیں۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جو بارگاہ مصطفیٰ میں توہین کریں، جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانے کی کوشش کریں، تو وہ اللہ کے نزدیک وہ کافر ہیں، اور جن کو اللہ نے کافر فرمایا ہے اور ان کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ ان کا دشمن ہے، وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ اور پھر قرآن کریم ہی میں کئی جگہ اس بات کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے اور تمہارے جو دشمن ہیں ان کو اپنا دوست مت بناؤ، دوست مت بناؤ۔ معاملات اپنی جگہ ہے، لین دین، کاروبار، دنیاوی معاملات، لیکن دوست بنانے کا مطلب جس کی قلبی طور پر، دلی طور پر جس کی محبت دل میں آ جائے، اور جس کے لیے ہم ہر طرح کی بہت ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اس کو موالات بھی کہا گیا، محبت، مودت، ان سب چیزوں سے پرہیز ضروری ہے۔ اور جن کو اللہ نے کافر فرمایا انہیں کافر کہنا بھی ضروری ہے۔ اگر اس کو ہم کافر نہیں بلکہ مومن کہتے ہیں تو پھر ہمارا ایمان خطرے میں ہے، ہمارا ایمان خطرے میں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے کافر فرمایا ہے اس کے کفر میں تمہیں شک ہے، جبکہ اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے کلام میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ معیار بتا دیا گیا کہ جو اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے، وہ کافر ہے، لہذا کافر کافر ہی رہے گا۔ اور جو مومن ہے، جو اللہ کا کو مانتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، رسولوں پر ایمان رکھتا ہے، فرشتوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، وہ مومن ہے، اور مومن اللہ کا محبوب ہے۔ اس چیز کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں، انشاءاللہ مزید اس کی تفصیلات پھر کسی موقع پر آئے گی۔ اور خاص طور پر ایمان و کفر کا مسئلہ بڑا ہی نازک اور بڑا ہی سنجیدہ مسئلہ ہے، اس کے متعلق بہت سارے ایسے احکام ہیں جن کا جاننا ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل کبھی پیش کروں گا۔ صرف ایک مسئلہ آپ کو بتا کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ جو بھی کافر ہے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا کفر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا کہ کافر کی نماز جنازہ نہیں، کافر کے لیے نماز جنازہ نہیں، کیونکہ نماز جنازہ دعائے مغفرت ہے، اور کافر کے لیے اگر دعائے مغفرت کر دیے تو ہمارا ایمان خود ختم ہو جاتا ہے، ایمان ہی ختم ہو جاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کفر کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔
اسی لیے سارے علماء کا یہ فتویٰ ہے، سارے علماء کا یہ قول ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ اگر کسی کافر کی نماز جنازہ اگر پڑھ لیا تو ایمان چلا گیا، پھر سے اسے کلمہ پڑھ کر کے مومن مسلمان بننا ہوگا، تجدید ایمان، تجدید نکاح، تجدید بیعت سب کچھ کرنا ہوگا، توبہ، تجدید ایمان ضروری ہے۔ تجدید ایمان کا مطلب پھر سے کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو۔ نکاح والا ہے تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ کفر کی وجہ سے، یعنی کافر ہو جانے کی وجہ سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، خود بخود آٹومیٹک نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ بیوی اپنی بیوی نہیں رہ جاتی ہے، بلکہ وہ اجنبی عورت بن جاتی ہے۔ اس لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ پھر سے ایمان لائے، توبہ، تجدید ایمان کرے، پھر نکاح پڑھا لے، پھر نکاح کی بھی تجدید ہونی چاہیے۔ تو یہ بڑا ہی نازک مسئلہ ہے، اس لیے اس پر خاص طور پر توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوبوں سے محبت کرنے والا بنائے اور اپنے دشمنوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا الہ العالمین، یا رحم الراحمین، یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے طفیل ہم سب کو قرآن مقدس کی علوم سے مالا مال فرما۔ یا اللہ قرآن مقدس کی برکتیں عطا فرما، یا اللہ قرآن سے ہمیں شفا عطا فرما، تمام وبائی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت و صیانت فرما۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، کرم فرما، یا اللہ اپنی رحمت ہمیں مالا مال فرما، ایمان پر زندہ رکھ، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔